بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا یعنی بدکاری بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کے دنیاوی طور پر وبال ہیں؟ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب الحدود 3582ویں حدیث کتاب میں اور 28ویں باب میں الفاظ یہ ہیں: وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا اخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشاء الا اخذوا بالرعب، رواہ احمد۔ معزز خواتین حضرات، یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے اور جو معروف طبع ہے دار المعرفہ کا، اس میں چوتھی جلد کا 205واں صفحہ ہے، 17976ویں حدیث ہے۔ اس میں ابن لہیہ معروف راوی ہے جو اپنے حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اس میں عبداللہ بن سلمان محمد بن راشد المرادی سے روایت کر رہے ہیں، اور محمد بن راشد المرادی یہ مجہول راوی ہیں، اور پھر بلکہ یہ عبداللہ بن سلیمان مجہول ہیں، اور محمد بن راشد المرادی کا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سننا جو ہے وہ ثابت نہیں۔ روایت بظاہر سند کے اعتبار سے منقطع ہے، یعنی صحیح نہیں، لیکن مفہوم اس کا اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا۔ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے، لیکن متن اس کا اگر غور کیا جائے تو وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ ترجمہ یوں ہے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے ان پر خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو قحط سالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے، قحط سالی سے مراد یہ بھی ہے کہ بے پناہ مال و دولت کے باوجود اس قوم کی بھوک ہی ختم نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رشوت خور آدمی وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر یہ معاملہ۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔